اپریسیشن بنتا ہے جناب پاکستان کی عدلیہ کا، جوڈیشری کا، کہ جنہوں نے اپنے ساتھی کا ساتھ نبھانے کے بجائے انصاف کا تقاضا پورا کیا اور ملزمہ کی گرفتاری کا حکم جاری کیا۔ دوسری جانب ایک بہت بڑا اپریسیشن بنتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہ جنہوں نے بلا تاخیر کسی بھی دباؤ کے بغیر ملزمہ کی گرفتاری کو یقینی بنایا۔ السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں، اور آج بڑی خبر کے ساتھ، ایک بڑی بگ بریک کے ساتھ، میرے لیے یہ بہت بڑی خبر اس لیے ہے کہ یہ ایک عام آدمی کی خبر ہے، ایک معصوم انسان کی خبر ہے، ایک تکلیف میں تشدد کا شکار ہونے والی بچی کی خبر ہے، جو بچی آپ کی یا میری بھی ہو سکتی تھی خدا نخواستہ۔ تو یہ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ رضوانہ بچی، جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا جج کی اہلیہ کی جانب سے، اور اس طاقتور شخص کی بیوی جو ہے اس نے تشدد کرنے کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کا اس پر لوگوں کا یہ سوالیہ نشان اٹھ رہے تھے اور ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا تھا۔ اس کی جانب سے ان کو ضمانت ان کی دے دی گئی تھی اور وہ اس وقت آزادی سے گھوم رہی تھی، لیکن اس تمام تشدد کے باوجود ان کو جب میڈیا اور سوشل میڈیا کے انتہائی خوبصورت کردار کی بنا پر آج جو ہے وہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے۔ اور اس وقت کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ملزمہ سومیہ عاصم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت براہ راست، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور جو ہے یہ میں اس کا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، بہت سارا کریڈٹ دینا چاہوں گا پاکستان کی عدلیہ کو۔ شاباش کہ آپ لوگوں نے بجائے اپنے کسی ساتھی کا ساتھ نبھانے کے انصاف کا بول بالا کیا، اور میں خاص طور پر پولیس کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا، پولیس ڈپارٹمنٹ کو، کہ جنہوں نے ڈی آئی جی کی نگرانی میں اس گرفتاری کو احاطہ عدالت کے باہر سے اس کو یقینی بنایا اور کسی قسم کا پریشر نہیں لیا۔ جی میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں کہ جج فروخ فرید ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد سے، جن کی کورٹ میں آج یہ کیس زیر سماعت تھا اور عدالت نے ضمانت مسترد کر دی۔ ملزمہ کی ضمانت کو مسترد کرتے ہوئے پولیس کو حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور جناب یہ ملزمہ جو سومیہ عاصم ہیں ان کی گرفتاری کا حکم دیا، اور پھر بلا تاخیر ڈی آئی جی اسلام آباد شہزاد بخاری نے اپنی نگرانی میں اس عمل کو مکمل کروایا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور یوں انصاف کا بول بالا ہوا۔ اب سب کو مبارک ہو کہ یہ یقینی طور پر انصاف کی فراہمی کی جانب پہلا قدم تھا، اور اس میں بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کے سوشل میڈیا نے ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا۔ ہم سب نے مل کر آواز اس کے لیے بلند کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا، لیکن ہمیں ہرگز بھی جب تک کہ عدالت کی جانب سے باقاعدہ کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تو کسی کے خلاف بھی بالکل ہمیں اس طرح نہیں آ جانا چاہیے کہ ہم اس کو مجرم ہی خدا نخواستہ قرار دے دیں۔ سو جناب آپ کے سامنے دوسری جانب کا موقف رکھنا بھی ضروری ہے۔ ملزمہ سومیہ عاصم جو ہے انہوں نے گرفتاری سے قبل جو شامل تفتیش جب ہوئی تو شامل تفتیش ہوتے ہوئے انہوں نے جو بیان دیا پولیس ڈپارٹمنٹ کو، اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے مکمل طور پر پہلے تو صحت جرم سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جرم صرف ایک الزام ہے، محض الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری جانب انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ کہتی ہیں کہ یہ بچی رضوانہ جو ہے، یہ پہلی بات تو ان کے یہاں باقاعدہ کوئی ملازمہ نہیں تھی اور نہ ہی ان کے گھر میں کوئی کام کرتی تھی، یہ ان کا موقف ہے۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی قسم کا کوئی تشدد ان کی جانب سے نہیں کیا گیا، یعنی لگنے والے تمام الزامات کو سومیہ عاصم ملزمہ نے اس کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے چہرے پر موجود جو زخم ہے یہ ہرگز بھی تیزاب کے نہیں بلکہ یہ سکن الرجی ہے، اور سکن الرجی کی وجہ سے یہ بچی جو ہے اس کو تیزاب کا رنگ دے کر ان کے خلاف ایک جو ہے وہ غلط الزامات لگا رہی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سر کی چوٹ کے بارے میں ان کو بالکل نہیں پتا کہ یہ چوٹ کیسے لگی اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میری جانب سے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ایسا اقدام نہیں کیا گیا۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور جو موقف دیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں، جو جج ہیں، جج عاصم حفیظ، ان کے پرسنل نمبر سے متاثرین کو، رضوانہ اور اس کے والدین کو، ان کے موبائل پر ایزی پیسہ کی فارم میں 60,000 روپیہ امداد بھی بھجوائی گئی۔ جی میں پھر دوہرا دیتا ہوں
سومیہ عاصم ملزمہ نے اس بات کا دوران تفتیش انکشاف کیا کہ جو الزام لگانے والی پارٹی ہے یعنی رضوانہ اور اس کے والدین ان کو ایزی پیسہ کے ذریعے 60,000 کی امداد ان کے ہسبینڈ ان کے جج ہسبینڈ عاصم حفیظ صاحب کی نمبر سے ایزی پیسہ کی فارم میں جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا گیا، اور اس طریقے سے انہوں نے ان کو اس بارے میں پھر JIT کی جانب سے جو کہ ایک مشترکہ انویسٹیگیشن ٹیم تیار کی گئی حکومت کی جانب سے، JIT نے اس سلسلے میں ان کو ہدایت کی کہ وہ تحریری طور پر JIT کو اپنا جو جواب ہے وہ جمع کروائیں۔ یہاں پر ان کے جو دیے گئے جوابات ہیں ان میں سب سے پہلا تو یہ کہ اگر وہ آپ کے ہاں ملازمہ تھی ہی نہیں بچی تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ وہ اس کے چہرے پر تیزاب نہیں تھا بلکہ وہ اسکن الرجی تھی؟ یقیناً آپ کہیں نہ کہیں نزدیک سے آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے یہ موقف اختیار کیا، اگر وہ آپ کی ملازمہ ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ اسکن الرجی تھی؟ نمبر 2 کہ آپ نے اگر آپ ملزم نہیں تھے، آپ کے دل میں کوئی پرابلم نہیں تھا تو پھر یہ 60,000 روپے کس مد میں آپ نے بھجوائے ان کو؟ آپ نے ان کو کیوں خاموش کروانے کی کوشش کی اور کیوں ان کو 60,000 روپیہ جو ہے وہ امداد کی؟ بھجوائے گئے سوالات تو بہت سے اٹھیں گے، اور یقیناً جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر انداز میں سوالات کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور وہ تمام چیزوں کو سامنے لانے میں اپنا کردار یقیناً پروفیشنل وے میں ادا کریں گے۔ سلام پاکستان جوڈیشری کو، اور سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی پولیس کو، جنہوں نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایک سٹیٹس کو توڑا اور غریب کی آواز پر اپنا کردار ادا کیا۔ گرفتاری کو عمل میں لایا گیا۔ گرفتاری کا آرڈر کرنے والے جج فاروق فرید صاحب کو سلام، شہزاد بخاری صاحب DIG اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام اہلکاروں کو سلام کہ جنہوں نے غریب کی آواز کو اٹھایا اور غریب کو بالکل انصاف دیا، وہ انصاف کے جو کہ اس کو ملنا چاہیے تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں عدالتیں کس طرف جاتی ہیں، انویسٹیگیشن کس طرف جاتی ہے، وقت ثابت کرے گا کہ انصاف ہوتا ہے اور پھر انصاف کے ساتھ ساتھ انصاف نظر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اردو جائزہ کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ ڈیلی کی بنیاد پر ہوتا رہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔